مفکر پاکستان علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے جو مرد مومن کا تصور پیش کیا ہے وہ ان کو اعلیٰ رفتوں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں انقلابی روح کی تڑپ ہے۔ تو وہ ان کے قول کہ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان مجھے برا لگتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو کا جو سٹیٹس، جو عظمت جو انہوں نے پورٹریٹ کی ہے بر صغیر پاک و ہند میں، ان کا جو فلسفہ ہے، ان کی جو شاعری ہے، اس پر دیر از نو میچ۔ ایسا شاعر جو ہے وہ ہمارے ورثے پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو دو قومی نظریے کا جو تصور ہے اس کے خالق ہیں۔ بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کو انڈورس کیا، اور انہوں نے کلیئر کٹ اپنا آبجیکٹو اس میں کہا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قوموں کی حامل شناخت قومیں ہیں، ان کا کلچر، ان کی سماجیات، ان کا جو مذہبی، ان کی جو اقتدار ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ تو تب سے جو ہندوستان میں جو ایک تعصب کی لہر ہے وہ آج تک قائم ہے، جس کے اثرات ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ 78 ایئرز ہیو گون، ابھی تک ہم اس کرائسس میں ہیں۔ تو آج ہمارے ملک میں ایک ہمارے بدقسمتی سے ہمارا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے، ہر وقت جو ہے نا ایک جنگی صورتحال۔ تو کہنے کا مقصد اسی تناظر میں پروفیسر ظفر علی چوہدری صاحب نے کہا کہ ہمیں وی شوڈ بی ویری ویری ریئلسٹک، ہمیں جو زمینی حقائق ہے ان کی روشنی میں بات کرنی چاہیے۔ تو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی کہ آج پاکستان جو ہے وہ جنگ کے حالات میں ہے، تو ایسے حالات میں حضرت علامہ اقبال نے مرد مومن کی کیا ذمہ داریاں، کیا اس میں جوش و ولولہ پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے نظریے کا دفاع کر سکیں۔ ہمارے جو پاکستان آرمی ہیں وہ تو جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہے، اور ہمارے پروفیسر جو ہے یہ ہماری نظریاتی جو سرحدیں ہیں یہ ان کے محافظ ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس میں سر جو علامہ اقبال صاحب نے جو دو قومی نظریہ ہے اس کے تناظر میں مرد مومن کا جو تصور ہے، سر آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی جمیل صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے نا، یہ ازل سے چلی جا رہی ہے اور یہ چلتی ہی رہے گی، اور علامہ اقبال نے اس جنگ کے بارے میں جو حق اور باطل کے درمیان میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔ تو ایک شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کے ساتھ ابو لہب کا شر، ٹھیک ہے، وہ حالت جنگ میں ہے، ازل سے لے کے ابد تک یہ حالت جنگ میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے جاری ہے، حق پہ لوگ تھوڑے ہیں، باطل پہ لوگ زیادہ ہیں، اور یہ ذہنوں میں بھی جنگ جاری ہے، یہ میدانوں میں بھی جنگ جاری ہے۔ اور آج کل کی صورتحال بھی اس طرح کی ہے کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میں اشعار کا انتخاب کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں علامہ اقبال کی ایک بڑی طاقتور نظم ہے جو طارق بن زیاد، آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑے جرنیل تھے، اور وہ گئے ہسپانیہ، اندلس یا اسپین کو فتح کرنے کے لیے۔ تو میدان جنگ میں جو باتیں ہوئیں ان کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہوں گے یہ 711 عیسوی کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک کرسچن بادشاہ تھا اور اس کی وہاں پہ حکومت تھی۔ تو موسیٰ بن نصیر نے حضرت طارق بن زیاد کو بھیجا، اور تقریباً 5000 فوجی ساتھ گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ساحل پہ یہ پہنچے جب، تو طارق بن زیاد نے یہ کیا کہ کشتیاں جلا دیں۔ کیا ڈٹرمنیشن! تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، ہم لوگ وطن سے اتنے دور ہیں، واپس جائیں گے کیسے جائیں گے، آپ نے تو ہماری کشتیاں جلا دی ہیں، اور یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور شریعت کی روح سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو پیچھے کوئی رستہ تو رکھنا چاہیے۔ تو طارق بن زیاد جو ہے وہ اس نے کہا کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، کہ یہ گھر بھی ہمارا ہے، یہ ہم نے فتح کرنا ہے۔ اور اس نے کشتیاں اس لیے جلائی تھیں کہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے، سر کیا بلیو ہے، یہیں لڑنا ہے، یہیں مرنا ہے، یا جنگ جیتنی ہے یا شہادت پا لینی ہے۔ تو پھر وہ لڑے، اور ایسے لڑے، 1 لاکھ کی فوج کے خلاف لڑے 5000 بندے،
کیا جذبہ ایمانی ہے. اور وہ جیتے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے, ہم بھاگ کے کیسے جائیں گے, کشتیاں جل گئی ہیں. کیا عزم ہے, تو اسی لیے وہ محاورہ بنا کہ میں نے کشتیاں جلا دی ہیں کہ واپسی کا راستہ نہ. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو نظم لکھی حضرت علامہ اقبال نے, جی جی بہت خوبصورت ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, واہ, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ اشعار ایسے ہیں میرے خیال میں دقت طاری کر دیتے ہیں, یہ انسان کے اندر جذبہ پیدا کر دیتے ہیں, یہ مسلمان کو ایسی طاقت دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے, جنگ کا مقابلہ کر سکتا ہے, مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے, آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, مصائب کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ وہ طاقت بھرتا ہے یہ شعر, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. یعنی یہ لوگ جو لڑنے کے لیے گئے ہیں, جب یہ لڑ کے جیت کے لوٹیں گے تو یہ غازی کہلائیں گے, یہ غازی یا شہید ہو جائیں گے. شہید ہو جائیں گے. ٹھیک. تو یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. پراسرار کا مطلب ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل جو ہے نا, یہ ان کے دلوں کے اندر راز ہیں, راز مسٹیریس بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ خاص قسم کے ان کے جذبے ہیں, جذبوں سے بھرپور ہے. اور جذبوں کا اظہار کب کرتے ہیں؟ یہ جنگ کی صورت میں کرتے ہیں, لڑ کے کرتے ہیں, دشمن کو زیر کر کے کرتے ہیں. یہ ان کے اندر بہت سے اسرار جو ہیں وہ پنہا ہیں. سر یہ تو بیونڈ سیکرٹس ہوئے جو آپ نے. بالکل, ان کے اندر بہت طاقت ہے, بہت جذبے ہیں, بہت ان کے اندر جو ایسی قوت ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی, یہ آئے گی جب یہ میدان جنگ میں جائیں گے. تو یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اب ذوق خدائی کیا ہے؟ ذوق خدائی کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول, کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ, کمپلیٹ سبمیشن, اللہ کی محبت, اللہ کی قربت, اللہ کی چاہت, اللہ سے ملنے کا شوق. اور اللہ سے بندہ کب ملتا ہے؟ اللہ سے ملتے گا جب اس دنیا سے چلا جائے گا, نیک اعمال کر کے جائے گا, تبھی ملے گا نا. اور جو بندہ شہید ہو کے ملے گا, کیا رتبہ ہے اس کا, کیا عظمت ہوگی, کہاں کھڑا ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ذوق خدائی یہ ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رضا کے علاوہ اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سطوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو, سطوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو, جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو. کیا سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی ہوس ہے, ایک حرف یقین دولت ایمان مجھے بس ہے. ایک حرف یقین, یہ فیض احمد فیض کا کلام ہے کہ ان کو تو اللہ کی رضا چاہیے, ذوق خدائی ہے ان کے. سر موجودہ حالات کے تناظر میں ایسا مرد مومن کی وہ جذبہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل بالکل ہے, ہمارے فوجیوں میں یہی جذبہ ہے انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے وہ کامیاب و کامران ہوں گے. وہ آپ کو میں نے اس دن بھی ایک نظم سنائی تھی, پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے, وہ شوق تماشا دے, وہ ذوق تقاضا دے. شوق تماشا, تماشا کا مطلب ہے کام جو آپ کے سامنے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس وقت نظام ہے, اس کو دیکھنے کا شوق, تماشا, اللہ کا نظام کو, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو, اللہ تعالیٰ کے انعامات کو, اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو, اللہ تعالیٰ کے کرشمات کو, یہ نظام کائنات, یہ شوق تماشا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے, اتنی خوبصورت پیدا کی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آنے چاہیے, تفکر کرنا چاہیے, سوچ بچار. ٹھیک ہے, وہ شوق تماشا دے, وہ ذوق تقاضا دے. ذوق تقاضا کیا ہے؟ تقاضا جس وجہ سے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, جس مقصد لیے پیدا کیا گیا ہے آپ کو, انسان کو, جی جس مقصد کے لیے وہ تقاضا ہے نا ہمارا. اب اس کا ذوق دے,
اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے, اس تقاضے کے لیے ذوق پیدا کرنا ہے, اور یہی ہے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو جب ان کے اندر یہ ذوق ہے, ٹھیک ہے, ذوق تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ان کے سامنے ہے, تو پھر تو وہ اسرار سے بھرے پڑے ہیں. ان کے اندر تو ایسے ایسے بھید ہیں, ایسے ایسی ان کی طاقتیں ہیں, ایسے ایسے ان کے جذبے ہیں, لیکن سر اس کے لیے ایک پختہ سے یقین, بھرپور ہیں. ایک پختہ یقین. جی, تو یہ ہے مرد مومن, اس مجاہد کا جو باطل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے. تو یہ پہلا شعر ہوا, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. یعنی کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ان کے اندر وہ طاقت ہے, ان کی ٹھوکر سے, ان کی ٹھوکر سے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ایک پہاڑ جو ہے نا وہ رائی ریزہ بن جاتا ہے, کیا اس کا ٹکڑا بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنانا, ہاں رائی کا پہاڑ بنانا, یہ چھوٹی سی چیز کا بڑا بنانا. یہاں علامہ کہتے ہیں پہاڑ کو یہ رائی کر دیتے ہیں. حالانکہ سر پہاڑ کا کتنا جاہو جلال ہوتا ہے. تو یہ اصل میں نا علامہ نے اس میں جو پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان کے جذبہ ایمانی کی ہے, کہ ان کے اندر جو عشق اور جنون جو اس میں بھرا ہوا ہے ان مجاہدوں میں, وہ کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کسی بھی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جذبہ ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ جذبوں سے لڑتا ہے. ہاں سر, تو وہ علامہ کا وہ شعر ہے, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کو ضرورت نہیں ہے, اس کو تیغ کی ضرورت نہیں ہے, تلوار کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس آپ کا آج کل وہ جو ہے توپ کے بغیر تو لڑائی ہو نہیں سکتی, میزائل کے بغیر, وہ سب کچھ کے ہیں. اگر وہ سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر جذبہ نہیں ہے, وہ فیل ہوا. تو ان کے پاس بھی سب کچھ ہے, وہ شمشیر پہ بھروسہ کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے, وہ ذوق خدائی نہیں ہے, وہ ذوق تقاضا نہیں ہے. تو سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر جبکہ پاکستان, ابھی جو پاکستان آرمی ہے ان میں ذوق تقاضا بالکل اور جذبہ, الحمدللہ. بلیگ, دیکھیں یہ ملک جو ہے نا حاصل کس نام پہ ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ ہمارے دین کی اساس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. سر پھر اقبال کتنے بڑے شاعر, کتنے عظیم فلاسفر ہیں, انہوں نے یہ تصور جو دیا اب اس کی ریالٹی ہے اور آج ثابت کر دیا حالات. جی بالکل. تو اس کے لیے جب اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس جذبے کے آگے, اس ایمانی قوت کے آگے, اور پلس جو بھی ہمارے اس وقت دنیا میں ہمیں سامان چاہیے جنگ کے لیے, میزائل ہیں, راکٹ ہیں, اور اس کے علاوہ جو بھی ایمونیشن چاہیے, اس کے ساتھ یہ جذبہ جب مل جاتا ہے نا تو پھر بڑے سے بڑا دشمن ان لوگوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتا. اس میں استحکام آ جاتا ہے, مضبوطی آ جاتی ہے, پختگی آ جاتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی, تو یہ دوسرا شعر تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے, بے پرواہ کر دیتی, بے پرواہ کر دیتی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہے. اب یہ لذت آشنائی وہی ہے, ذوق خدائی ہے. جب آشنائی کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ. اللہ کو اپنا بنا لیا آپ نے آشنا, اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا, اللہ کے دیدار کے حصول کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی. تو سر جو اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود کی جو شناخت ہے وہ اللہ کی شناخت. پھر بالکل, پھر بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا داری ہے یہ اس وقت اس کو انسان پرے مارتا ہے. وہ کہ دنیا کے لیے پھر اس کو موت سے کا خوف نہیں ہوتا, وہ سر پہ کفن باندھ کر جاتا ہے. کیوں؟ بیگانہ ہے اس دنیا سے, اس کو یاد نہیں رہتا میرے پیچھے میرا گھر ہے, میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے, میرے رشتہ دار ہیں, اتنا کچھ ہے. وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو.
اسے لاپرواہ کر دیتی ہے. عجب چیز ہے لذت لذت آشنائی. یہ ذوق تقاضا کہہ لیجئے اس کو ذوق خدائی کہہ لیجئے اس کو. اور یہ جب مرد مومن یا مجاہد جو ہے ہمارا جو نکلا ہے حق کے خاطر، حق کو پھیلانے کی خاطر، حق کو قائم کرنے کی خاطر نکلا ہے، تو اس کو پرواہ نہیں ہے اپنے پیچھے کسی چیز کی، کیونکہ اس کا جو ہے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کا حصول ہے. اور وہ جو اس کی آشنائی اپنے رب کے ساتھ ہے، یہ جب اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ ایسی زبردست قسم کے اشعار ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی موقع پہ بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے، ان کو سمجھا جا سکتا ہے، ان سے آپ حرارت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ جذبہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ اشعار جو ہیں میرے خیال میں آپ کئی جگہ دفعہ گئے ہوں گے، ہمارے جتنی بھی پاک افواج کے سینٹرز ہیں وہاں پہ یہ لکھے ہوئے ہیں خاص طور کے اوپر کہ یہ ان کے لیے موٹیویشنل ہیں. اور انہی اشعار کو پڑھ کے وہ ہمارے فوجی جوان ہیں وہ جذبہ حاصل کرتے ہیں اور وہ میدان میں کود پڑتے ہیں سر پہ کفن باندھ کے. پروفیسر صاحب، آج آپ نے ایمان تازہ کر دیا، آج آپ نے وہ جذبہ بتایا، جذبہ ایمانی بتایا ہے. اور اس کے علاوہ جو لذت آشنائی کی آپ نے بات کی ہے، ذوق تقاضا کی جو آپ نے بات کی ہے، وہ آج آپ نے اس کو کھول کے بڑی تفصیل کے ساتھ، ایگزامپل کے ساتھ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتا دیا کہ جذبہ جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کے جو ماڈرن ویپنز ہیں وہ بھی فیل ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو ہم سر اپنے پروگرام کو یہاں تک محدود کرتے ہیں، پھر ہم اس کا سیکنڈ پورشن پروفیسر صاحب آپ سے بتائیں گے. تو کہنے کا مقصد اس وقت جو نیڈ آف دا ٹائم ہے، جو دو قومی نظریے کی حفاظت ہے، وہ اگر ہمارے فرنٹ لائن سولجر کر رہے ہیں، ہماری آرمی کر رہی ہے، تو ہمیں بطور اگر ہم جرنلسٹ ہیں، پوڈ کاسٹر ہیں، پروفیسر صاحب جیسے مفکر ہیں، تھنکنگ کرنے والے ہیں، صاحب بصیرت ہیں، تو ان کی جو جغرافیائی جو حدیں ہیں ان کی حفاظت کا یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ بھی کسی سپاہی سے کم نہیں ہے. تو ہمیں اپنے وطن کے لیے، ہمیں اپنے نظریے کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اس کی بقا کے لیے جذبہ ایمانی کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. تو دیکھتے رہیے فورز نیوز نیٹ ورک. اگر کوئی تاثرات ہیں پروفیسر صاحب کی تفسیر کے بارے میں تو پوچھیے، ہم آپ کو بالکل پروفیسر صاحب اس کا جو ہے جواب آپ کو دیں گے. تو سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.